السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج 2025 شروع ہونے والا ہے۔ تمام حاجیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ نہایتی نظم و ضبط کے ساتھ یہ فریضہ انجام دیں اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی حاجی اپنے آپ کو بھگدڑ سے محفوظ رکھ لے، کہیں پر بھی کوئی پینک نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حج بہترین رہے گا۔ اچھا، جب آپ حج کا ارادہ کریں، میں 8 ذی الحج سے آپ کو بتا رہا ہوں، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11، 12 ذی الحج کو آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں۔ تو 8 ذی الحج کو جب آپ احرام باندھنے کا ارادہ کریں، اس کی نیت کریں تو غسل کریں، وضو کریں، احرام باندھ لیں، احرام کی چادر سر پر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد چادر سر سے اتار کر حج کی نیت کر لیں۔ حج کی نیت ہے اللہم انی ارید الحج فیسر لی فتقبل منی۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ جو ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھیں گے آپ، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ اب آپ احرام کا کپڑا سر پہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، اور ظہر سے قبل آپ منی روانہ ہو جائیں گے بسوں کے ذریعے۔ اگر کوئی حاجی پیدل جانا چاہے تو پیدل بھی جا سکتا ہے، بہت زیادہ یہ ثواب کا کام ہے، اور یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ تو منی پہنچ کر منی میں آپ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ منی میں آپ درود السلام، اذکار پڑھتے رہیے، اور آپ کیمپ میں اپنے قیام کریں گے۔ اس طرح آپ کے حج کا پہلا دن 8 ذی الحج مکمل ہو جائے گا۔ اور 8 ذی الحج کے بعد 9 ذی الحج ہے۔ 9 ذی الحج آپ فجر کی نماز پڑھ کر منی سے عرفات جائیں گے، وقوف عرفات کریں گے، یعنی آپ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دعائیں مانگیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اور اس کی ایک کافی لمبی تفصیل ہے جو میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا عرفات میں کیا دعائیں کرنی ہیں۔ لیکن ابھی 9 ذی الحج کو آپ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کریں گے، ظہر اور عصر کی نمازیں عرفات میں ادا کریں گے، اور اس کے بعد سورج غروب ہونے تک آپ عرفات میں موجود رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعائیں کریں گے۔ عرفات میں مغرب کی نماز آپ ادا نہیں کریں گے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے آپ مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ یہ 9 ذی الحج ہے۔ مغرب کے بعد آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر یہاں میدان میں آپ اپنا قیام کریں گے کھلے آسمان کے نیچے، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ یہاں ملا کر پڑھیں گے۔ اور یہاں مزدلفہ میں آپ جو ہے 49 کنکریاں یا 70 کنکریاں چنیں گے۔ اگر آپ 12 ذی الحج تک یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں منی میں، تو 49 کنکریاں جو ہے چوز کریں گے، وہاں سے جمع کر لیں گے۔ اور اگر آپ ایک دن اور 13 ذی الحج کو بھی رکنا چاہتے ہیں تو 21 کنکریاں مزید لیں گے، یعنی 70 کنکریاں جمع کر لیں گے اگلے دن کے لیے۔ اور رات آپ مزدلفہ میں قیام کریں گے، اور ذکر و اذکار کرتے رہیے، یہاں پر آپ سو جائیں گے۔ یہ حج کا دوسرا دن آپ کا مکمل ہو جائے گا 9 ذی الحج کا۔ اور 10 ذی الحج جو ہے حج کا تیسرا دن ہے۔ آپ مزدلفہ میں ہیں، صبح آپ کی ہوگی مزدلفہ کے اندر، رات گزار چکے ہوں گے، اب آپ وقوف مزدلفہ کریں گے، یعنی فجر کی نماز پڑھ کر آپ مزدلفہ میں جو ہے تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تاکہ سورج مکمل طور پر طلوع ہو جائے، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے
ذکر و اذکار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، یہ وقوف مزدلفہ کہلائے گا۔ اور اس کو کرنے کے بعد آپ منی اپنے کیمپ واپس جائیں گے۔ منی سے آپ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جمرۃ العقبہ جائیں گے، جہاں پر آپ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے صرف، لیکن یہاں پہ کوئی دعا نہیں مانگیں گے۔ آپ کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ قربانی کریں گے۔ اگر آپ نے پہلے سے ہی اپنی قربانی کو بک کرا دیا ہے سعودی سسٹم کے مطابق، تو اس کا انتظار کریں گے جس وقت آپ کو میسج ریسیو ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، دم شکر کی قربانی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد آپ اپنے بال کٹوا دیں گے۔ بال کٹوانے کو حلق کہتے ہیں۔ بال کٹوانے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے، اور اب آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں۔ آپ کا حج ہو گیا، اور اب آپ منی سے اب مکہ مکرمہ جائیں گے، خانہ کعبہ جائیں گے، جہاں طواف زیارت کریں گے۔ اس کے لیے آپ چاہیں تو احرام اپنا کھول لیں اور اپنے مقامی لباس میں شلوار کرتا پہن کے آپ وہاں پہنچ جائیں خانہ کعبہ میں، جہاں 7 چکر آپ لگائیں گے طواف کے۔ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کریں گے، زمزم پئیں گے، پھر سعی کریں گے، اور اب آپ خانہ کعبہ سے واپس منی اپنے کیمپ میں آ جائیں گے۔ یہ حج کا تیسرا دن مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، حاجیوں کے لیے میں ایک چیز بتاؤں کہ اس دن خانہ کعبہ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ اس دن زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ طواف زیارت کر لیں، ورنہ وہ چاہیں تو 11 اور 12 کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ 10 ذی الحج کو ہی طواف زیارت کرتے ہیں۔ اس دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک فائدہ ان لوگوں کو مل جاتا ہے جو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے جوش میں ہوتی ہے، اور جو لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دیں، وہ اس دن خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہو کے طواف کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنا طواف کمپلیٹ کرتے ہیں تو حجر اسود پہ انہیں کوئی رش نظر نہیں آتا، کوئی شرطہ نظر نہیں آئے گا، صرف ایک شرطہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہ آرام سے حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، ملتسم سے لپٹ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس دن اپنے طواف زیارت میں لگے ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کا 10 ذی الحج کا دن مکمل ہو جائے گا۔ یہ حج کا تیسرا دن تھا، اور اب آپ چوتھے دن کے لیے، حج کا چوتھا دن جو ہے وہ 11 ذی الحج کا دن ہے۔ آپ منی میں ہیں، زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے آپ جمرات جائیں گے۔ اگر آرام چاہتے ہیں تو ریل سے چلے جائیں، کیونکہ پیرلر ریل بھی چل رہی ہے، ریل سے بھی آپ جا سکتے ہیں، آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن خدا را آپ کوئی پینک نہ کیجیے گا، نہ بھگدڑ میں شامل ہوئیے گا۔ اپنے آپ کو سکون سے، اطمینان سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ جمرات پہنچ جائیے گا۔ جمرات پہنچنے کے بعد آپ 7 کنکریاں تینوں شیطانوں کو ماریں گے، اور قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے، اور واپس منی اپنے کیمپ آ جائیں گے۔ اس طرح آپ کا 11 ذی الحج کو چوتھا دن بھی حج کا مکمل ہو جائے گا، اور حج کا 5واں دن ہے 12 ذی الحج۔ آپ منی میں ہیں، آج پھر زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے آپ دوبارہ جائیں گے، جمرہ عقبہ جمرات جائیں گے۔ 7 کنکریاں تمام تینوں شیطانوں کو ماریں گے، اور واپس منی اپنے کیمپ میں واپس آ جائیں گے، دعا کریں گے۔ اب اگر آپ مزید ایک دن اور رکنا چاہتے ہیں، تو 21 کنکریاں شیطان کو مارنا چاہتے ہیں، تو آپ منی میں ایک دن اور رک جائیں، 13 ذی الحج کو بھی، اور 13 ذی الحج کو بھی آپ وہاں پر چلے جائیے اور شیطان کو کنکریاں ماریں اور واپس آ جائیں۔ اور اگر آپ 12 ذی الحج کو ہی واپس آنا چاہتے ہیں منی سے اپنی رہائش گاہ مکے میں، تو آپ مغرب سے قبل منی سے اپنی رہائش گاہ چلے جائیے، آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ لیکن جو حاجی 13 ذی الحج کو بھی وہاں رکتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان کو ایک کنکری مارنے سے زندگی کا ایک گناہ کبیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایک کنکری شیطان کو ماری، تو اگر کسی شخص نے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے تو وہ ایک اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ تو حج کے موقع پہ 70 گناہ کبیرہ ختم کرنے کا موقع ملتا ہے۔
اگر کوئی 12 ذی الحج کو واپس آ جاتا ہے تو وہ 49 کنکریاں مار پاتا ہے، اور اگر کوئی 13 ذی الحج تک رہتا ہے وہاں پر مینا میں تو وہ 70 کنکریاں مارتا ہے۔ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، اور آپ حج کے دوران اپنی تمام چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اس میں چلنا بہت پڑے گا۔ پانی کی بوٹلز اپنے پاس رکھیں، آب زمزم پیتے رہیے، اور اپنے آپ کو سائے میں رکھیے، اور اپنی تمام چیزوں کو بہت احتیاط سے دیکھیے۔ احرام جب آپ احرام پہنے ہوں یعنی 8، 9 اور 10 ذی الحج کو، تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسی چیز آپ سے نہ ہو جس سے آپ پہ دم واجب ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں کا آپ احتیاط اور خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں آپ اسلام میں پاکستان کو یاد رکھیے گا، تمام مسلمانوں کو یاد رکھیے گا، تمام دنیا کے مرحومین مسلمانوں کو جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے اصال ثواب کے لیے دعا کیجیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھیے گا، یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔